بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ ان معاملات کے اوپر، کیسے دیکھ رہے ہیں ایسے میں جب فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت ایران میں ہیں، ایکٹیو وار زون میں تھے، ایران کی جانب سے اتنا بڑا ایک فیصلہ آنا، اعلان آنا جس کا پوری دنیا پر امپیکٹ ہوگا؟ جی بہت زبردست اعلان ہے ایران کی طرف سے، اور بڑا اس کی ٹائمنگ بڑی کروشل ہے اور بڑی زبردست ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آج ہی فرانس اور برطانیہ جو ہے وہ ایک آن لائن کانفرنس کر رہے تھے آبنائے ہرمز کے حوالے سے، اس کی ناکہ بندی کے حوالے سے، جس کے اندر وہ امریکی دباؤ کی بات کر رہے تھے جو امریکہ نے ناکہ بندی کی ہے کہ اس کے بعد کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے بڑا بروقت فیصلہ کیا ہے، اور obviously پاکستان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ اس سے انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو تہران کا دورہ ہے وہ بڑا مثبت رہا، اور اس کے تحت اب انشاءاللہ ایک مستقل جنگ بندی کی امید نظر آ رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبنائے ہرمز کے اوپر جس انداز میں امریکن پریزیڈنٹ نے اور باقیوں نے بہت زیادہ اس کو یورپ کے لیے ڈرانے کے طور پر استعمال کیا، وہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ اب امن کی طرف بات ہوگی۔ اور وہ جو اسرائیلی سازش تھی کہ ہر حالت میں آبنائے ہرمز کے نام پر برطانیہ اور یورپ کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے، انشاءاللہ اس میں بھرپور ناکامی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کا بہت اچھا فیصلہ ہے، اور اب جو ہے وہ امریکہ پر منحصر ہے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ امریکہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا بلاکیڈ جو ہے، جو انہوں نے آبنائے ہرمز کے بعد جو بلاکیڈ اوپن سی میں کیا ہے، اس کو ختم کرے، تاکہ دنیا میں تیل کی سپلائی جو ہے وہ فوری طور پر نارمل ہو سکے۔ جی حامد صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، کل سے لے کے اب تک پاکستان نے جس طرح دورے کیے، جو اپنا کردار اوور آل ادا کیا، وہ کافی جو ہے وہ پازیٹیوٹی کا ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں عنصر ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ تمام تر معاملات جو ریسنٹ خبریں سامنے آ رہی ہیں، ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی پاکستان اس وقت اپنے اہم ڈیلیگیشن کے ساتھ دوروں پر ہے، اس کے بعد ٹرمپ کا پاکستان آنا اور یہ تمام تر معاملات طے پا جانا، اب یہ کنفرم سمجھا جائے پھر؟ ہاں جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں کامیاب مذاکرات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ سب چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ پاکستان کی الحمدللہ پولیٹیکل ڈپلومیسی بڑی کامیاب جا رہی ہے۔ پاکستان دنیا کو نہ صرف ایک بہت بڑی عالمی جنگ سے بچا چکا ہے، بلکہ پاکستان دنیا میں اور خطے میں ایک نئے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نئے نظام کو متعارف کرا رہا ہے، جس کا مقصد صہیونیت کے خلاف مسلمانوں کا ایک اتحاد دکھانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ امریکی صدر کا پاکستان آنے کا عندیہ دینا، اور پھر یہ ایگریمنٹ کے حوالے سے اتنی ساری ڈیولپمنٹ ہونا، یہ اس بات کی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان الحمدللہ خطے میں کی سٹیبلائزر فیکٹر کے طور پر اب اسٹیبلش ہو چکا ہے، کہ دنیا کو اگر خطے میں کی سٹیبلائزر فیکٹر چاہیے ساؤتھ ایشیا میں یا گلف کنٹریز میں، تو وہ پاکستان ہی انشاءاللہ اس میں آگے ہوگا۔ اچھا، اور میں ایک اور بات آپ جی کو بتاتا، جی اچھا حامد صاحب، آپ کنٹینیو کیجیے پلیز۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا اہم موقع ہے کہ اب دنیا کے اندر جو بڑے بڑے تنازع ہیں ان کو حل کرنے کی بات کی جائے انشاءاللہ۔ فلسطین کے مسئلے کو حل کیا جائے، اس کے بعد کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے، تاکہ یہ جو دنیا پچھلی 2-3 دہائیوں سے اتنی جنگوں میں پھنسی ہوئی ہے، اور اتنا لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا خون ہوا ہے، اب امن کی بات کی جائے، اور کا جو شیطانی منصوبہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ دریائے نیل میں پھینکنے کا وقت آ گیا ہے۔ بالکل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔